बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए और दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए। मेरे प्यारे नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे नाज़रीन, मेरे प्यारे सब्सक्राइबर, आप सबको वेलकम कहती हूँ अपने चैनल फ़ातिमा के किचन व्लॉग बुक बैंक में। आपकी मोहब्बतों, आपके प्यार, आपके खुलूस का बेइंतहा शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुशियों में सरशार रखे, शाद व आबाद रखे, बच्चों की खुशियाँ दिखाए, परवरदिगार आपकी तमाम दिली मुरादें पूरी करें। मेरे प्यारे नाज़रीन, आज का उन्वान है हवा, एयर। तो चलें आए शुरू करते हैं। हवा अल्लाह ताला की अजीम नेमत है। हवा की कई किस्में हैं मेरे प्यारे नाज़रीन। हवा सर्द खुशगवार हवा, खुशबूदार हवा, तेज़ हवा, तूफ़ानी हवा, समंदरी हवा, हवा का झोंका, गर्म हवा, अब्रालूद हवा। इसी पर इंसान, हैवान, नबातात की ज़िंदगी का इन्हिसार है। इसीलिए अल्लाह ताला ने इससे काफ़ी मक़दार में पैदा किया है। हवा बादलों की सवारी है, बादलों को मुख्तलिफ़ मुकामात पर ले जाती है। अगर हवा ना होती तो बादल खुश्की तक ना पहुंच सकें, ना ही बारिश हो सकती, ना ही खुश्क ज़मीन आबाद हो सके। चुनाचे खुश्क ज़मीन पे ना ही नबातात उग सकेंगी और ना ही अनाज पैदा हो। ये एहसान कुदरत है कि उसने हवाओं को इस खिदमत पे मामूर कर दिया कि वह बादलों को ज़रूरी मुकामात पर पहुँचाए। गर्म मौसम में सूरज की शुआओं से पानी की निस्बत ज़मीन पर जल्द और ज़्यादा गर्म हो जाती हैं, जिसकी वजह से ज़मीन की हवा खफीफ होकर ऊपर कूदती है और इसकी जगह पुर करने के लिए समंदर की हवा खुश्की का रुख करती है। इस हवा को बादे सबा, नसीम सहर कहते हैं और गुरूब आफ्ताब के वक्त ज़मीन और समंदर दोनों मुकामात पर खुनकी पैदा हो जाती है, लेकिन समंदर की बनिस्बत ज़मीन जल्दी ठंडी हो जाती है और समंदर का पानी देर तक गर्म रहता है, जिसकी वजह से समंदर की हवा ऊपर को उठती है और इसकी जगह पुर करने के लिए खुश्की हवा समंदर की जानिब रुख करती है। इसे नसीमे बरी कहा जाता है। इसके अलावा हवा की कई किस्में हैं। जब हवा की रफ्तार में शिद्दत होती है तो आंधी कहलाती है। फिर कोई सुर्ख आंधी हो, कोई स्याह आंधी और कोई जर्द आंधी के नाम से मशहूर है। हवा पौधों की नशोनुमा करती है। हवा में कई गैसेस शामिल हैं: ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। हवा में तमाम गैसों की एक ख़ास मकदार मौजूद है। अगर इस मखसूस मकदार में ज़र्रा बराबर भी फ़र्क पैदा हो जाए तो यही हवा मोहलिक बन जाएगी। जिस ज़ात ने हवा में इन गैसों को एक ख़ास मकदार से मिलाया वही ज़ात खल्लाक़ कायनात है। चुनाचे इसी ने सूरह बकर में इरशाद किया कि हमने हर शय को एक सही अंदाज़े पे खल्क़ फरमाया है। हवा के अज्जाए तरतीबी दो अहम अज्जा हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। दरख्त दिन में कार्बन डाइऑक्साइड जज़्ब करते हैं और ऑक्सीजन खारिज करते हैं, रात को कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं। इसीलिए रात को दरख्तों तले सोना मुज़र है। ऑक्सीजन ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है, इसके बग़ैर ज़िंदा रहना मुहाल होता है। इस गैस का ना ही कोई रंग है, ना ही कोई जायका, लेकिन पानी में हल हो जाती है। इसी की बदौलत आबी जानवर ज़िंदा है। नाइट्रोजन गैस भी बेरंग, बदबू और बेजायका होती है। हवा में इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ऑक्सीजन के अमल को मुनासिब हद तक धीमा कर देती है, क्योंकि खालिस ऑक्सीजन गैस चीज़ों के जलने में बहुत मदद देती है। अगर हवा में सिर्फ ऑक्सीजन ही होती तो तमाम चीज़ें खुद ब खुद जल जाती, लेकिन ये अल्लाह का एहसान है कि उसने ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन गैस की ख़ास मकदार मिलाकर इसे कारआमद बना दिया है। अकाबारीन इस्लाम ने हवा के बारे में जो इरशादात फरमाए, इनमें से चंद बयान किए जाते हैं।
حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اگر ہوا کی کثرت نہ ہوتی تو اس میں دھوئیں و بخاریں جو کہ فضا میں موجود ہیں لوگوں کے دم گھٹ جاتے اور قہر انسان کو عاجز کر دیتے۔ سرکار صادق اپنے شاگرد مفصل سے ہوا کا تذکرہ فرماتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ مفصل کیا دیکھا نہیں کرتے کہ جب ہوا تھم جاتی ہے تو کیسی بے چینی پیدا ہوتی ہے جو جان لینے کے قریب ہو جاتی ہے، صحت مندوں کو بیمار، مریضوں کو کمزور اور پھلوں کو خراب اور سبزیوں کو متعفن کر دیتی ہیں، بدنوں میں وبا اور غلوں میں خرابیاں پیدا کرتی ہے۔ اس سے ظاہر ہوا کہ ہوا کا چلنا حکیم مطلق کی تدبیر سے ہے۔ ہوا کی ایک بہت بڑی خاصیت ہے کہ آواز ایک اثر ہے جو اجسام کے ہوا میں باہم ٹکرانے سے پیدا ہوتی ہے۔ ہوا کانوں سے پہنچتی ہے اور تمام انسان اپنی ضروریات و معاملات کے مطابق دن بھر اور رات کے کچھ حصے تک گفتگو کرتے رہتے ہیں۔ اس سے چلنے والی ہوا بھی پیدا ہوتی ہے جو جسموں سے فسادات کو رفع کرتی ہے اور بادل کو ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف اڑا کر لے جاتی ہے تاکہ اس کا فائدہ عام ہو اور وہ بادل اسی میں کثیف ہو کہ اس سے پانی برسے اور پھر انہیں منتشر کر کے ہلکا بادل کر دیتی ہے تو وہ منتشر ہو جاتے ہیں۔ ہوا درختوں میں پھل پھول پیدا کرتی ہے، کشتیوں کو چلاتی ہے، پھلوں کو نرم و لطیف بناتی ہے، پانی ٹھنڈا کرتی ہے، آگ کو بھڑکاتی ہے، تر چیزوں کو خشک کرتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ تمام اشیاء کا قائم اور زندہ رکھتی ہے۔ اگر یہ چلنے والی نہ ہوتی تو نباتات خشک ہو جائیں، حیوان مر جائیں اور تمام چیزیں خراب ہو جائیں۔ جنوبی ہوا کی افادیت۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے جنوب کی ہوا کیسی نعمت ہے کہ مساکین سے سردی کی شدت کم کرتی ہے، درختوں کو حاملہ کرتی ہے اور نہروں کو جاری کرتی ہے۔ دیکھنے کے لیے ہوا ضروری ہے۔ حضرت امام علی نقی ہوا کی افادیت اس طرح بیان کرتے ہیں کہ دیکھنا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ دیکھنے والے اور دیکھے جانے والی شے کے درمیان ہوا موجود نہ ہو۔ اس سے ہوا کا لطیف ہونا ضروری ہے تاکہ اس سے تو نور بصر گزر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ جب سخت آندھی اور دھند کی وجہ سے ہوا کثیف ہوتی ہے تو زیادہ فاصلے کی چیزیں نظر نہیں آتیں۔ ہوا کا دبیز غلاف سطح زمین سے تقریباً 300 میل کی بلندی تک زمین کو محیط کیے ہوئے ہے اور جوں بلندی کی طرف جائیں ہوا لطیف ہوتی جاتی ہے۔ 300 میل کے بعد بھی انتہائی لطیف ہوا اور دیگر گیسز موجود ہیں۔ سمندری ہوا۔ زمین سے کچھ میل کی بلندی پر ہوا کے سمندر ہیں۔ انہی سمندروں میں مچھلی مشابہ چھوٹے چھوٹے جاندار موجود ہیں۔ چنانچہ چند سال قبل بھارت کے شہر آگرہ میں بارش ہوئی اور بارش کے ساتھ چھوٹے چھوٹے جاندار بھی برسے۔ جنگلی شکل مچھلی کی طرح تھی۔ اس حقیقت کا انکشاف حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے بہت پہلے کر دیا تھا۔ چنانچہ آپ سے کسی نے پوچھا ہوا میں بندو محفوظ موجود ہے، کیا اس میں مخلوق ہے؟ فرمایا ہاں۔ دریافت کیا اس میں کون سی مخلوق ہے؟ فرمایا ایسی مخلوق جن کے بدن مچھلیوں کی مانند اور سر پرندوں کی طرح ہے اور مرغ کی طرح کلخی ہے اور پس پردہ گردن سے بھی مرغ کی طرح ہے، ان کے پر پرندوں کی طرح اور ان کا رنگ چمکدار چاندی کی طرح ہے۔ عذاب کی ہوا۔ جہاں رحمت کی ہوائیں وہاں عذاب کی ہوائیں بھی ہیں۔ ان کا تذکرہ کلام باری میں موجود ہے جو کسی قوم پہ عذاب کے لیے بھیجی گئی۔ انہی میں سے قسم کا عقیم ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ حضرت صادق آل محمد ہوا کا تذکرہ یوں فرماتے ہیں کہ رحیق عقیم عذاب کی ہوا ہے۔ ہوا کی اقسام۔ موجودہ جغرافیہ دانوں نے ہوا کی 3 قسمیں بیان کی ہیں: دوامی یا غیر متغیر ہوائیں اور وہ ہوائیں جو ہمیشہ ایک ہی رخ کو چلتی ہیں، مثلاً تجارتی منقلب تجارتی قطبی ہوائیں۔ قرآن مجید میں اس قسم کو ایسی ہوا بتایا گیا ہے جس سے کشتیاں چل کھڑی ہوتی ہیں۔ موسمی ہوائیں۔ وہ ہوائیں جو خاص موسموں میں اپنے اوقات پر چلتی ہیں، مثلاً نسیم بری اور بحری اور مونسون ہوائیں۔
یہی وہ ہوائیں جن کے بارے میں خدا نے کہا وہ خوشخبری کے واسطے بھیجتا ہے اور اپنی رحمت کا ذائقہ چکھائے۔ متغیر ہوائیں یہ وہ ہیں جو بے قاعدہ اور اتفاقیاں چلتی ہیں، مسلک گرد یا منقلب گرد یا بالود۔ یہ وہ ہوائیں جو اللہ تعالیٰ عذاب وغیرہ کی شکل میں بھیجتا ہے۔ سورہ فاطر آیت نمبر 9۔ اور اللہ وہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، پس وہ بادل کو اٹھا لاتی ہیں، پھر ہم بادل کو مردہ شہر کی طرف پھینک دیتے ہیں، پھر ہم اس کے ذریعے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتے ہیں۔ اس طرح لوگوں کا جی اٹھنا ہے۔ ہوا پر سلیمان کی حکومت۔ سورہ انبیاء آیت 81۔ اور سلمان کے لیے تند ہوا کو مسخر کیا جو اس کے حکم سے اس سرزمین پر چلتی ہے جس میں ہم نے برکت دی اور ہم ہر شے کے جاننے والے تھے۔ سورہ سبا آیت 12۔ سلمان کے لیے ہوا کو مسخر کیا اور صبح کے وقت 1 ماہ کا سفر اور شام کے وقت 1 ماہ کا سفر طے کریں۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان کی فرمائش پر ان کو عظیم ملک عطا کیا اور ہوا کو ان کے لیے مسخر کر دیا۔ ارشاد ہوا اور ہم نے اس کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا جو اس کے حکم پر نہایت نرمی سے چل کر جہاں چاہتا ہے اسے لے جاتی ہیں۔ میرے پیارے ناظرین، میرے پیارے سبسکرائبر، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کومنٹس کیجئے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی، اور اپنی محبتوں، آپ کے خلوص اور پیار کا بے انتہا شکریہ جس محبت اور خلوص سے آپ چینل کو دیکھتے ہیں۔ اسی طرح چینل سے جڑے رہیے، اچھی سے اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے، آپ کی نالج میں اضافہ ہونے کے لیے زیادہ سے زیادہ چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ اچھی سے اچھی ایجوکیشنل، موٹیویشنل اور انفارمیٹو ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ تو ایک اچھی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوتی ہے۔ اس وقت تک اپنے سے جڑے لوگوں کا، اپنے ماں باپ کا، اپنے بیوی بچوں کا، اپنے بہن بھائیوں کا اور اپنے عزیز و اقارب، اپنے دوستوں کا خیال رکھیے۔ سب سے بڑھ کے اپنا بہت خیال رکھیے۔ انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں۔ ہیو اے نائس ڈے، ہیو اے نائس ٹائم۔ See you next video. Thank you for watching.